السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو یور اون چینل مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں فیبرری سیکنڈ ویک کے انٹرنیشنل کرنٹ افیئرز۔ پاکستان کرنٹ افیئرز کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کی جا چکی ہے، آپ پلے لسٹ سے ضرور دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ ایگزامز میں کچھ ایسا بھول جائیں جو آپ کو یہاں مل سکتا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جرمنی کے پریزیڈنٹ ابھی الیکٹ ہوئے ہیں دوستو، انفیکٹ ری الیکٹ ہوئے ہیں۔ ان کا نام ہے فرینک والٹر سٹینمیئر۔ 13 فروری 2022 کو ایک اسپیشل پارلیمنٹری اسمبلی نے انہیں دوبارہ منتخب کیا ہے۔ 77% ووٹ انہیں ملے ہیں اور ایک بھاری اکثریت کے ساتھ ری الیکٹ ہو کر آئے ہیں۔ پریزیڈنٹ جرمنی میں بہت زیادہ پاور نہیں رکھتا، بلکہ ملکی معاملات چلانے کے زیادہ تر اختیارات جرمن چانسلر کے پاس ہوتے ہیں، اور اس وقت جرمنی کے چانسلر ہیں اولف شولز۔ انہوں نے ابھی ریسنٹلی ریپلیس کیا تھا اینجلا مارکل کو 8 دسمبر 2021 کو۔ جرمن پارلیمنٹ کا نام ہے بنڈسٹیگ اینڈ کیپٹل ہے جرمنی کا برلن۔ دا گریٹ ہال آف پیپل کہاں ہے؟ یہ دوستو چائنا میں ہے، بیجنگ میں۔ یہ ایک اہم بلڈنگ ہے جو چائنیز گورنمنٹ اپنے سفارتی مہمانوں سے میٹنگ کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس بلڈنگ میں چائنیز گورنمنٹ کی آفیشیل میٹنگز ہوتی رہتی ہیں۔ ہم اسے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ بھی حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا چائنا کا جو وزٹ تھا ونٹر اولمپکس 2022 کی افتتاحی تقریب میں شمولیت کے لیے، اس وزٹ کے دوران اسی ہال میں 6 فروری کو ایک میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم عمران خان اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے درمیان۔ اس میٹنگ کے دوران سی پیک فیز 2 کو سٹارٹ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ سی پیک فیز 2 دوستو بلوچستان کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں اسپیسیفکلی بلوچستان میں انڈسٹریلائزیشن اور لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے پہ کام کیے جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس انڈسٹریلائزیشن اینڈ لوگوں کا جو معیار زندگی ہے، اس کے علاوہ بھی سی پیک کے حوالے سے جو دوسری فائنینشیل ڈیولپمنٹس ہیں، ان میں بھی مزید انویسٹمنٹ آنے کی وجہ سے تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ تو دوستو فیز 2 سٹارٹ ہونے لگا ہے سی پیک کا، اور یہ گریٹ ہال آف پیپل میں میٹنگ ہوئی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر اور چائنیز پریزیڈنٹ کی۔ یہ ہال دوستو 1959 میں بنایا گیا تھا۔ چائنیز کیپٹل اینڈ کرنسی کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ آلریڈی جانتے ہیں۔ برکینا فاسو، اگر آپ نے جنوری کے کرنٹ افیئرز کی ویڈیو دیکھی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ پریزیڈنٹ کرسچن کابور کو ڈیٹین کر لیا گیا تھا 24 جنوری 2022 کو۔ جن آرمڈ فورسز کی طرف سے انہیں برطرف کر کے ڈیٹین کیا گیا تھا، اسی گروپ کے لیڈر لیفٹیننٹ کرنل پول ہنری ڈمیبا اب برکینا فاسو کے پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ 9 فروری 2022 کو انہیں پریزیڈنٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے برکینا فاسو کا کانسٹیٹیوشنل کونسل کی طرف سے۔ تو اب ڈمیبا برکینا فاسو کے پریزیڈنٹ ہیں۔ برکینا فاسو ایک افریقن کنٹری ہے، اس کا پرانا نام تھا ریپبلک آف اپر وولٹا، اور اس کا کیپٹل ہے اوگاڈوگو۔ کرنسی اس کی فرینک ہے۔ ون اوشن، یہ ایک سمٹ ہوئی ہے ابھی، یہ بریسٹ فرانس میں ہوئی ہے۔ بریسٹ ایک سٹی ہے فرانس کی۔ یہ 3 دن تک جاری رہی ہے، 9 سے 11 فروری 2022 تک۔ 42 ملکوں کے مختلف ہیڈ آف سٹیٹس اور ڈیلیگیٹس اس میں شامل ہوئے ہیں، اور جو اوشین لائف ہے اور امپیکٹ ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کا سمندر پر، اس پر بات کی گئی ہے۔ اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ 4 بلین یورو کا فنڈ مختص کیا جائے گا یورپین کنٹریز کی جانب سے اوشین لائف پہ کام کرنے کے لیے۔ 4 بینک شامل ہوں گے اس فنڈ کی فراہمی کے لیے، جو کہ فرینچ، جرمن اینڈ اسپینش نیشنل بینکس ہیں۔ ان کے علاوہ بھی یورپین انویسٹمنٹ بینک EI بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کا نام ہے دوستو ون سمٹ۔ اس کے علاوہ اسے بریسٹ سمٹ بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ ابھی بریسٹ میں ہوئی ہے فرانس میں، 9 سے 11 فروری 2022 کے دوران۔ UAE نے اپنا فرسٹ ایور ڈیلیگیشن بھیجا ہے اسرائیل میں 7 فروری 2022 کو۔ یہ بھی ہم نے جنوری کی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ 30 جنوری 2022 کو وزٹ کیا تھا اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے متحدہ عرب امارات یعنی UAE کا۔ تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اب UAE کی طرف سے بھی کوئی آفیشیل وزٹ کیا جائے گا اسرائیل کا۔
یہ سب حصہ ہے ابراہام اکارڈ کا۔ یہ 2020 میں شروع کیے گئے تھے، ڈائیلاگس تھے، یہ ایک سیریز آف ڈائیلاگس تھی جن کے نتیجے میں کچھ ڈیلز ہوئی تھی، جس کے بعد اسرائیل اور عرب قریب آ چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ ڈیل کروائی تھی۔ یو اے ای کے کراؤن پرنس ہیں شیخ محمد بن زید ال نہیان۔ یو اے ای کا کیپٹل ہے ابو دھابی اور یو اے ای کی کرنسی ہے درہم۔ 35ویں افریقن یونین سمٹ ہوئی ہے ابھی، یہ ایڈیس ابابا ایتھیوپیا میں ہوئی ہے دوستو۔ کچھ اہم چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اس میں۔ ایک تو بر اعظم افریقہ میں کووڈ ویکسینیشن کی اویلیبلٹی کے حوالے سے پریشانی کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ صرف 11% افریقن ہی اب تک ویکسین لگوا سکے ہیں اور ویکسین اویلیبل نہیں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ افریقن یونین نے اسرائیل کو آبزرور اسٹیٹ کا سٹیٹس دے رکھا ہے، جو کہ فلسطین چاہتا ہے کہ واپس لیا جائے، اور اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، لیکن کوئی ٹھوس اقدام ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ سب صرف باتیں ہی ہیں۔ افریقن یونین 2002 میں بنائی گئی تھی، انفیکٹ اس نے ریپلیس کیا تھا آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی کو، جو کہ 1963 میں بنائی گئی تھی۔ ساؤتھ سوڈان آخری کنٹری ہے جس نے افریقن یونین کو جوائن کیا ہے 2011 میں۔ موروکو اسے چھوڑ گیا تھا 1963 میں، لیکن پھر 2017 میں دوبارہ جوائن کر لیا۔ ہیڈ کوارٹر بھی افریقن یونین کا ایڈیس ابابا میں ہی ہے، ایتھوپیا میں ہی۔ مزید افریقن یونین پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو پھر کبھی بناؤں گا، ابھی اتنا کافی ہے۔ تو 35ویں سمٹ ایڈیس ابابا میں ہوئی ہے افریقن یونین کی۔ 45واں سیشن ہوا ہے سپریم کونسل آف مسلم ورلڈ لیگ کا دوستو۔ یہ 6 فروری 2022 کو ہوا ہے اور پاکستان کی طرف سے اسے اٹینڈ کیا ہے SAPM آن ریلیجیس ہارمنی مولانا طاہر الاشرفی صاحب نے۔ یہ ایک ورچوئل میٹنگ تھی، اسے ہیڈ کر رہے تھے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ۔ یہ مفتی اعظم ہیں سعودی عرب کے۔ مسلم ورلڈ لیگ دوستو ایک انٹرنیشنل اسلامک NGO ہے جو کہ 1962 میں بنائی گئی تھی۔ اس کا ہیڈ کوارٹر مکہ میں ہے سعودی عربیہ میں، اور اب اس کا 45واں سیشن ہوا ہے سپریم کونسل آف مسلم ورلڈ لیگ کا۔ دین یہ روس نے ابھی ملٹری ایکسرسائزز سٹارٹ کی ہیں بیلاروس کے ساتھ مل کر، لیکن یہ کوئی عام ملٹری ایکسرسائزز نہیں ہیں، یہ بیلاروس کے اس علاقے میں کی جا رہی ہیں جو کہ یوکرین کے بارڈر پر ہے۔ یوکرین رشیا کے معاملات ہم دیکھتے آ رہے ہیں پچھلی ویڈیو سے۔ امریکہ کا تو آج بھی بیان آیا ہے کہ رشیا کسی بھی وقت یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے، تو اس وقت رشیا کی بیلاروس کے ساتھ مل کر یہ ایکسرسائزز کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 10 دن تک یہ ایکسرسائزز چلتی رہیں گی، اور یہ بیلاروس کے اس علاقے میں ہے جو کہ جس کا بارڈر یوکرین کے ساتھ ہے۔ بیلاروس ایک ایسٹرن یورپین کنٹری ہے، اس کا کیپٹل ہے منسک۔ دین بائیڈن صاحب کو پتہ نہیں اچانک کیا ہوا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ افغان حکومت کے جو فال آف کابل سے پہلے کے $7 بلین کے ایسیٹس تھے جو افغان گورنمنٹ کو ملنے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا کسی کو پوچھے بتائے وہ تمام ایسیٹس 2 حصوں میں تقسیم کر دیے ہیں، اور اب ان کی آدھی رقم 9/11 کے متاثرین کو دی جائے گی، اور باقی آدھی رقم افغان جنگ کے بعد جو ہیومینیٹیرین کرائسس آئے ہیں ان میں استعمال کی جائے گی۔ 12 فروری 2022 کو پریزیڈنٹ جو بائیڈن صاحب کی یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے، اور امریکی صدر کو اس معاملے پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ انٹرنیشنلی بھی اور ود ان USA بھی ان کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ پاکستان نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے امریکی صدر کی اس اناؤنسمنٹ کے بعد۔ دین طالبان کی گورنمنٹ میں افغان ہیلتھ منسٹر کون ہیں؟ یہ دوستو قلندر عباد ہیں۔ یہ آج کل یورپ کے وزٹ پر ہیں، افغان ڈیلیگیٹ کے ساتھ ہیں، جو ہم جنوری کی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ افغان ایک ڈیلیگیشن یورپ کے وزٹ پہ آج کل موجود ہے، یہ بھی اسی کے ساتھ ہیں۔ اب WHO کے چیف ٹیڈرس ایڈونم جو ہیں، جو کہ ایک بہت اہم پرسنالٹی ہیں خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں، ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جس کے مطابق ان کی میٹنگ ہوئی ہے 8 فروری 2022 کو افغان ہیلتھ منسٹر قلندر عباد سے، جس میں افغانستان میں موجود ہیلتھ اینڈ ہیومینیٹیرین کرائسس پہ بات کی گئی ہے۔ یہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے ایک بہت اہم میٹنگ ہے، تو افغان ہیلتھ منسٹر دوستو قلندر عباد ہیں۔
دین یہ ایک میزائل سسٹم کی ڈیل ہے، پیٹریوٹ میزائل، یہ تائیوان نے ابھی پرچیز کیا ہے امریکہ سے۔ 7 فروری 2022 کو یہ ڈیل اپروو کی گئی ہے، اور یہ ایک سرپرائزنگ نیوز ہے کیونکہ چائنا تائیوان کو ایک الگ ملک نہیں مانتا، اور امریکہ کو بھی کئی بار وارننگ دے چکا ہے کہ امریکہ تائیوان کو ایک الگ ملک کے طور پر ڈیل کرنے سے باز رہے۔ لیکن امریکہ نے یہ ڈیل اپروو کر دی ہے۔ ریتھیون ٹیکنالوجیز کے نام سے ایک امریکی کمپنی ہے جو کہ تائیوان کو پیٹریوٹ میزائل پرووائڈ کرے گی۔ 7 فروری کو امریکہ نے یہ ڈیل اپروو کی ہے۔ دین یہ EIU ڈیموکریسی انڈیکس رپورٹ ہے، اسے ایشو کیا ہے دی اکونومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے۔ EIU دوستو یہ دی اکونومسٹ میگزین گروپ کا ہی ایک ادارہ ہے، اسی کی ایک برانچ ہے۔ اس رپورٹ میں 167 ممالک کو درجہ بدرجہ رینک کیا ہے EIU نے۔ یہ رینکنگ کی گئی ہے فرام دا بیسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ٹو دا ورسٹ ڈیموکریٹک کنٹری۔ جو بیسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ہے وہ ہے دوستو اس میں ناروے 9.75 سکور کے ساتھ نمبر 1 رہی ہے، اور جو ورسٹ ہے وہ پہلے نارتھ کوریا تھی، لیکن اس سال 2021 کی رپورٹ میں افغانستان نے ریپلیس کر دیا ہے ایز دا ورسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ان دس رپورٹ۔ پاکستان کا نمبر اس میں 104 رہا ہے، اور انڈیا کا نمبر اس میں 46 تھا۔ دی اکونومسٹ دوستو اس کا ہیڈ کوارٹر لنڈن UK میں ہے۔ دین یورپین یونین نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ یورپ $48 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا سیمی کنڈکٹر یا چپ پروڈکشن انڈسٹری میں۔ 8 جنوری 2022 کو یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، اور اس کا مقصد ہے دنیا میں بڑھتی ہوئی سیمی کنڈکٹرز کی سپلائی میں چائنا اور ایشین کنٹریز کو کمپیٹ کرنا۔ ایک اندازے کے مطابق یورپ اس وقت گلوبل چپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں 9% شیئر رکھتا ہے، یعنی جو ٹوٹل چپس ایک سال میں بنتی ہیں اس کا صرف 9%۔ اب یورپ چاہتا ہے کہ 2030 تک یورپین شیئر سیمی کنڈکٹرز بنانے والی کمپنیز میں 20% تک چلا جائے، کیونکہ 2030 تک ویسے بھی جو کھپت ہوگی، جو ڈیمانڈ ہوگی سیمی کنڈکٹرز کی، وہ بھی ڈبل ہونے والی ہے۔ تو یورپ چاہتا ہے کہ 2030 تک اس کا یہ شیئر جو کہ 9% ہے گلوبل مارکیٹ میں، یہ 20% تک چلا جائے۔ اسی لیے یورپ اب $48 بلین کی انویسٹمنٹ کرنے لگا ہے چپ پروڈکشن انڈسٹری میں۔ دین دنیا کا سب سے بڑا نیوکلیئر فیوژن کا تجربہ کیا گیا ہے، بھی ایکسپیریمنٹ کیا گیا ہے۔ یہ ایک UK بیسڈ کمپنی نے کیا ہے جس کا نام ہے JET۔ اس ایکسپیریمنٹ کے دوران 59 میگا جول تک کی انرجی پروڈیوس کی گئی ہے، اور یہ بہت زیادہ انرجی ہے، اتنی زیادہ کہ جتنی ایک ستارے پر موجود ہوتی ہے۔ اس انرجی کو جنریٹ بھی ایسے ہی ریئیکشنز کے تھرو کیا گیا ہے جیسے ریئیکشن سورج اور ستاروں میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک 5 سیکنڈ کا ایکسپیریمنٹ تھا، لیکن یہ ریکارڈ سیٹ کر گیا ہے اب تک کی نیوکلیئر فیوژن کا سب سے زیادہ انرجی پروڈیوس کرنے والا ایکسپیریمنٹ ہونے کا ریکارڈ۔ تو دوستو یہ JET UK بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے جوائنٹ یورپین ٹورس، اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے۔ دین اسپیس سے وینس یعنی ستارہ زہرہ کی پہلی ویزیبل لائٹ امیجز لی گئی ہیں، اور یہ امیجز لی ہیں پارکر سولر پروب نے، جو کہ ناسا کا ایک سولر پروب ہے۔ یہ تصویریں ایک ویڈیو کی شکل میں بنائی گئی ہیں، اور یہ وینس کی زمین اور اس کے مختلف فیچرز کو دکھاتی ہیں۔ پارکر سولر پروب دوستو 2018 میں بنایا گیا تھا ناسا کی طرف سے، اور اس کا مقصد تھا سورج کی جو بیرونی تہہ ہے جسے کرونا کہا جاتا ہے، اسے آبزرو کرتے رہنا، اور اسی پروب کی مدد سے وینس کی یہ تصویریں ہمیں آج حاصل ہو سکی ہیں۔ دین کون سا ادارہ ہے جو پہلی بار مارس سے راکٹ لانچ کرنے لگا ہے؟ یہ دوستو ناسا ہے۔ ناسا کے مطابق یہ ادارہ پہلی بار مریخ سے اسپیس میں راکٹ لانچ کرنے لگا ہے، یعنی اب راکٹ لانچ کرنے کے لیے زمین ہی کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ پہلے راکٹ زمین سے کسی اور پلینٹ جیسے اب مارس یا کہیں اور وہاں بھیجے جا سکیں گے، اور پھر وہاں سے مزید آگے دور کے سیاروں پر جا سکتے ہیں واپسی کے لیے، یا کبھی ایسا ہو کہ کچھ مخصوص سامان یا تصویریں یا سیمپلز وغیرہ بھی منگوانے ہوں، تو بھی مارس کو ایک جنکشن یا پڑاؤ کے طور پہ استعمال کیا جا سکے گا۔
تو ناسا پہلا ادارہ بن گیا ہے جو مارس سے ہی پہلا راکٹ لانچ کرنے لگا ہے۔ دین یہ ایک نئی 2D پولیمرائزیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کا بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے ماسوچسٹس انسٹیٹیوٹ امریکہ کے سائنسدانوں نے۔ اس ٹیکنالوجی پہ کافی عرصے سے کام کیا جا رہا تھا، سائنسدان کوئی 2D پولیسٹر شیٹ بنانا چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ البتہ ناکام ہونے کے باوجود بھی سائنسدانوں کو یہاں کامیابی اس لیے ملی کیونکہ یہ ایک نئی قسم کے دریافت ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے اب ایک ایسا مٹیریل بنایا جا سکے گا جو کہ دیکھنے اور چھونے میں پلاسٹک ہوگا اور وزن بھی پلاسٹک کی طرح ہوگا، لیکن یہ سٹیل سے بھی 2 گنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ اس میں کچھ سیلف اسمبلنگ کی کوئی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے یہ سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط پلاسٹک ہوا کرے گا۔ یہ گاڑیوں کے شیشوں، موبائل فونز، الیکٹریکل ڈیوائسز اور گھروں میں، عمارتوں میں کوٹنگ کے علاوہ بھی کئی جگہ استعمال کیا جا سکے گا۔ ایک اور اچھی بات اس مٹیریل کے متعلق یہ ہے کہ یہ مٹیریل بڑی مقدار میں کسی بھی جگہ بآسانی بنایا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے دوستو، 2D پولیمر، یہ ایک پلاسٹک کا کائنڈ کا مٹیریل ہوگا جو کہ سٹیل سے بھی 2 گنا زیادہ مضبوط ہونے والا ہے۔ دین کون سا انٹرنیٹ براؤزر ہے جس نے ابھی اپنا لوگو چینج کر لیا ہے؟ یہ دوستو گوگل کروم ہے۔ یہ 8 سال کے بعد گوگل کروم نے اپنا لوگو اب چینج کر لیا ہے۔ نیا لوگو پہلے کی نسبت زیادہ برائٹ اینڈ کلیئر ہے، یہ گوگل کروم کا کہنا ہے، اور گوگل کے فاؤنڈر تھے لیری پیج، اور گوگل واز فاؤنڈیڈ ان 1998۔ دین فٹ بال 2022 افریقن کپ آف نیشنز، یہ جیتا ہے دوستو سینیگال نے۔ یہ اس نے فائنل جیتا ہے 6 فروری 2022 کو، سینیگال نے فائنل جیتا ہے ایجپٹ کے خلاف۔ یہ ٹورنامنٹ دوستو کھیلا جا رہا تھا الجیریا میں، اور یہ ایجپٹ کا پہلا ٹائٹل ہے ایفکون کا، افریقن کپ آف نیشنز کا پہلا ٹائٹل سینیگال نے جیتا ہے اگینسٹ ایجپٹ ان الجیریا۔ دین آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ جو کہ ویسٹ انڈیز میں ہو رہا تھا، یہ ویسٹ انڈیز میں پہلا آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ ہوا تھا۔ اس میں انڈیا نے انگلینڈ کو فائنل میں شکست دے کر یہ ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا ہے۔ 5 جنوری 2022 کو اس ٹورنامنٹ کا فائنل تھا اور 14th ایڈیشن تھا یہ انڈر 19 ورلڈ کپس کا۔ انڈیا نے یہ ٹورنامنٹ اب تک 5 بار جیتا ہے اور یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ انڈیا واحد ٹیم بن گئی ہے جس نے یہ ٹورنامنٹ 5 بار جیتا ہے۔ 16 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی اور 14th یہ ایڈیشن تھا۔ دین کون سے ملک کی ٹیم دنیا کی پہلی ٹیم بن گئی ہے 1000 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلنے والی؟ یہ بھی دوستو انڈیا ہے۔ 6 فروری کو ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنا 1000واں او ڈی آئی میچ کھیلا ہے انڈیا نے، اور اسی کے ساتھ انڈیا پہلی ٹیم بن گئی ہے 1000 ون ڈے انٹرنیشنلز کھیلنے والی۔ ان 1000 میں سے انڈیا نے 519 میچز جیتے ہیں۔ 6 فروری 2022 کو دوستو یہ میچ ہو رہا تھا۔ او ڈی آئیز کروائے جاتے ہیں آئی سی سی کی جانب سے۔ آئی سی سی کا قیام ہوا 1909 میں اور اس کا پرانا نام تھا امپیریل کرکٹ کانفرنس۔ اس کا نام چینج کر کے 1987 میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل رکھ دیا گیا تھا جو کہ اب بھی موجود ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے آئی سی سی کا دبئی یو اے ای میں۔ دین ورلڈ پلسز ڈے مارک کیا جاتا ہے 10 فروری کو، اور اس کا مقصد ہوتا ہے پلسز فوڈ جیسے ڈرائی بینز، ڈرائی پیز وغیرہ کی اہمیت کو ریکگنائز کرنا۔ دین انٹرنیشنل ڈے آف وومن اینڈ گرلز ان سائنس مارک کیا جاتا ہے 11 فیب کو، اور اس کا مقصد ہوتا ہے ٹو ریکگنائز دا رول آف وومن اینڈ گرلز ان سائنس۔ دین ایران نے ابھی سیلیبریٹ کیا ہے اپنا 43rd یعنی 43واں ریولیوشن ڈے، یہ بھی 11 فروری 2022 کو مارک کیا گیا ہے دوستو۔ اور یہ جو ایرانی انقلاب آیا تھا 1979 میں، جس کے بعد امام خمینی سپریم لیڈر بن گئے تھے ایران کے، اس انقلاب کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ ایران کا کیپٹل تہران ہے اور ایران کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں ابراہیم رئیسی۔
دین یہ لاسٹ سلائیڈ ہے، ورلڈ ریڈیو ڈے مارک کیا جاتا ہے 13 فیبرری کو، اور فرسٹ ٹائم یہ مارک کیا تھا 2012 میں یو این نے۔ تو یہ لاسٹ کوسچن تھا دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اینڈ انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی سجیشن ہے تو آپ مجھے bpolymathy@gmail.com پر ای میل بھی لکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔